اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز اگر یہ ریکارڈ نہ ہوں اور پچھلے ایک سال میں جو اضافہ ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو ہم اس وقت شدید ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتے. شجاعت صاحب، یہ ایکسپورٹس کو کیسے بڑھانا ہے، اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیسے کم کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں، ایکسپورٹ ہمارا بڑا ایک کرونک ایشو ہے. یہ آج کا ایشو نہیں ہے، یہ پچھلے 25 سالوں کا ایشو ہے. اگر ہم پچھلے 25 سال کی اکانومی کو دیکھیں یا اس سے بھی زیادہ پیریڈ کو دیکھیں تو پہلا پرابلم آ رہا یہ ہے کہ ہماری گروتھ نیچے کو جا رہی ہے. جو گروتھ ہماری 1960s میں تھی وہ شاید آج تک بھی ہم نے اچیو نہیں کی ہے. تو گروتھ کا ٹرینڈ ہمارا نیچے کو جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، یہ وہ اکانومیز ہیں جو 8-10% گروتھ اچیو کر رہی ہیں. تو ہم گروتھ اچیو نہیں کر پا رہے. جب گروتھ نہیں اچیو کریں گے تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی. ایکسپورٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اگر ہم پچھلے 25-30 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو ویتنام اور پاکستان نے 2001 میں ایک لیول پہ تھے. آج ویتنام تقریباً $400 بلین کو ٹچ کر رہا ہے اور ہم ابھی بھی وہیں 30-32 بلین ڈالر پہ ہیں. ایون بنگلہ دیش ہم سے آدھی ایکسپورٹ پہ تھا اور وہ ہم سے ڈبل ایکسپورٹ پہ چلا گیا. تو دیکھیں، یہ ایکسپورٹ ہمارا ایک بہت بڑا کرونک ایشو ہے. اور ابھی بھی پچھلے سال جو ایک اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اوور کم کیا، لیکن اس میں جو بڑا ایک فیکٹر آ رہا ہے وہ ریمیٹنسز ہے. اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو پچھلے 2 ماہ میں ہمیں $9-10 بلین، اس سال 3 ماہ میں ہمیں ریمیٹنسز ملی ہیں. تو یہ ریمیٹنسز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر پا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک سب سے بڑا یہ چیلنج ہے کہ ہماری اکانومی امپورٹڈ اکانومی بن گئی ہے. آپ نے بہت سی کموڈیٹیز ایکسپلین کیا ہے کہ جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری را آئٹمز ہیں. چاہے آپ چاول کو دیکھ لیں، گندم کو دیکھ لیں، مسالہ جات کو دیکھ لیں یا را کاٹن کو دیکھ لیں. ہم اپنی ایکسپورٹ باسکٹ کو نہ تو ڈائیورسیفائی کر سکیں اور نہ ہی ہم نئی منڈیاں تلاش کر سکیں کہ جہاں پہ ہم ان آئٹمز کو بھیجیں. تو اسی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، کیونکہ جب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا دوسرا ٹوین ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ ہمارے ٹیکسز سے زیادہ ہیں. تو دیکھیں، گورنمنٹ نے بہت سی ٹریڈ پالیسیز تو بنائی ہیں لیکن بدقسمتی سے اس کا آپ کو امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. پچھلے 2-3 سال میں بھی دیکھیں تو ہم وہیں 30-32 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا. اور اس خاطر خواہ اضافہ کی جو بڑی وجہ ہے وہ پاکستان میں 2 چیزیں ہیں. ایک، ہمارا جو ریگولیشن سسٹم ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے. ایک بزنس کو جو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ چاہیے وہ شاید ہم نہیں پرووائڈ کر رہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ ایک بزنس مین بہت سی مشکلات دیکھتا ہے. تو پاکستان میں اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس دیکھیں تو بڑا مشکل ہے. ہمیں بہت سے NOCs چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں بہت سی پرمیشنز چاہیے ہوتی ہیں. اور یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بزنس مین باقی ملکوں میں جہاں پہ پالیسی بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ اگلے 2 سال 3 سال 4 سال وہاں پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں. دوسری ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. اس وقت اگر آپ اپنی انرجی پرائسز دیکھیں تو چائنا سے یہ انرجی پرائسز ڈبل ہیں. باقی وہ ممالک جس طرح میں نے نام لیا ہے، ویتنام کو دیکھ لیں، کمبوڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو اس کے کمپٹیشن میں ان کی جو پرائسز ہیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو جب تک ہم اپنی پرائسز کو کم نہیں کریں گے، ہم اپنے ریگولیشنز کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم شاید اس وقت تک ایکسپورٹ میں وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.